حرام پیسوں سے کیا جانے والا حج کبھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، اگر حلال پیسوں سے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کا ایک ایک قدم رکھنا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، ان کا ایک ایک ذکر کرنا ثواب سے خالی نہیں ہے، وہاں جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اور حاجی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ جب حج کرنے والا حاجی جب احرام باندھ کر حج کی نیت سے جب وہاں پر جاتا ہے، حاجی جو دعائیں کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ صرف حاجی کی دعا کے بارے میں اللہ کے نبی نے نہیں کہا، جن کے بارے میں حاجی دعائیں مغفرت کرے گا، دعائیں مانگے گا، اللہ پاک حاجی کی دعا کی برکت سے سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، سب لوگوں کی مغفرت فرمائے گا۔ یہ کب ہوگا بزرگان محترم؟ حج کرنے والا حاجی اگر حلال پیسے سے حج کے لیے جا رہا ہو، اس کے لیے یہ شرائط۔ لیکن یہاں اور آگے بڑھیے، یہاں پر حج کے لیے حلال پیسہ لگا کر جا رہا ہے، فرشتہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے کہ تیری حاضری کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، تیرے تلبیہ کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، تیرے سفر کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ بزرگان محترم، وہی رک کر وہی فرشتہ جب دوسرے بعض حاجی وہاں پر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، غسل وغیرہ کر کے احرام باندھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اپنے آپ کو سوار کر، اپنے آپ کو سجا کر سوار کر جب گھر سے نکلتے ہیں، حج کے لیے نکلتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کر کے نکلتے ہیں، چہرے پر خوشیوں کے آثارات ہیں، ماں باپ بھی خوش ہیں، رشتہ دار بھی خوش ہیں، اپنے محلے کے لوگ بھی خوش ہیں، سب لوگوں کے چہروں پر خوشی تو ہو رہی ہے۔ لیکن ایسا حج کرنے والا حاجی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کی زبان پر یہ تلبیہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ جب اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، وہی رک کر فرشتہ کہتا ہے، اس حاجی کے الفاظ پر کہتا ہے کہ لا لبیک ولا سعدیک، اللہ کے بندے اللہ پاک تیری تکبیر کو قبول نہیں کریں گے، تیرے تلبیہ کو اللہ پاک قبول نہیں کر رہے۔ لا لبیک ولا سعدیک، تیرا سفر حج کرنا بیکار ہے، اللہ پاک تیرے اس سفر کو بھی قبول نہیں کرنے والے ہیں، تیرے تلبیہ کو بھی اللہ پاک قبول نہیں کرنے والے ہیں۔ یہ فرشتے کے الفاظ ہیں، لا لبیک ولا سعدیک، تیرا تلبیہ پڑھنا آج کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ ارے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی، ایک حاجی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، 6 لاکھ روپے ایک حاجی کو لگ رہے ہیں، 8 لاکھ روپے حاجی حج کے لیے خرچ کر رہا ہے، اس کے جواب میں فرشتہ کہہ رہا ہے تیرا تلبیہ پڑھنا اللہ کو قبول نہیں ہے، تیرا حج کے لیے سفر کرنا مردود ہے۔ ارے ایسا سفر جب تو کرے گا، تیرے گھر کی 4 دیواری سے لے کر کعبۃ اللہ شریف کو پہنچنے تک ہر چیز تیرے لیے لعنت کرے گی۔ ارے آپ کتابوں کا مطالعہ کیجیے، آپ کو پتا چلے گا، حضرات محدثین نے لکھا ہے اس کے جواب میں فرشتے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تیرا حج قبول نہیں ہے، اس لیے کہ جانے کے لیے جو مال اس نے لگایا ہے وہ حرام کا مال لگایا۔ کون سا مال لگایا؟ حج کے لیے جا رہا ہے، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، حرام پیسوں سے حج کے لیے جا رہا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اس کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، تو اس کے جواب میں فرشتہ کہتا ہے کہ لا لبیک ولا سعدیک، ارے کم بخت تیرے حج کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ارے مردود تیرے حج کی اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ حرام مال سے تو سفر کر رہا، حرام مال سے خریدا ہوا چادر تو اپنے جسم پر اوڑھ کر جا رہا ہے، حرام پیسوں سے خریدی ہوئی چیز تو اپنے جسم پر اوڑھ کر جا رہا ہے، حرام آمدنی سے کمایا ہوا سرمایہ، کمایا ہوا پیسہ، ان پیسوں سے تو بڑا بڑا سوٹ کیس خرید کر کے لوگوں میں نام بنانے کے لیے جا رہا ہے، حرام پیسوں سے کمائی ہوئی چیزوں سے تو سفر کا توشہ تیار کر کے حج کے لیے روانہ ہو رہا ہے، اور حج کو جانے کے لیے
جو تو نے رقم جمع کیا ہے وہ کتنے لوگوں کو ڈبا کر کے تو نے مال کو جمع کیا ہے، جو حج کو جانے والے کے لیے جانے والوں کے پاس تو نے جو رقم جمع کیا ہے وہ کتنے لوگوں کو دھوکہ دے کر تو نے جمع کیا ہے۔ بزرگان محترم، حرام مال سے اگر کوئی آدمی حج کے لیے سفر کرتا ہے اس کا حج بیکار ہو جائے گا۔ ہاں، حج کا فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن قیامت کے دن اس بندے کی پکڑ ضرور ہو جائے گی۔ اللہ پاک پوچھیں گے تجھے تو تیرے اوپر تو حج فرض نہیں تھا، تو فرض کو ادا کرنے کے لیے حرام مال کو جمع کر کے کیوں میرے گھر کی زیارت کے لیے آیا؟ آج لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، ماں فرمائے میرے ان جملوں کو بڑا درد ہوتا ہے۔ لوگ آ کر ہم سے شکایت کرتے ہیں حضرت ہمارے فلاں رشتہ دار میں فلاں ماموں ہے، فلاں رشتہ دار ہے، فلاں ہے، حج کے لیے ان سال تو جا رہے ہیں لیکن ہمارا حق دبا کر کے جا رہے ہیں، ہماری پراپرٹیز مار کر کے جا رہے ہیں، بھائی اور بہنوں کی وراثت میں پراپرٹی کو لوٹ کر کے لوگ ایسے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جا کر کعبۃ اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر دعائیں کریں گے۔ یاد رکھیے گا بزرگان محترم، کسی کا مال کھا کر اگر کوئی حج کے لیے گیا ہوا ہے وہاں جا کر کعبۃ اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر بھی وہ خون کے آنسو بہاتے ہوئے دعائیں کرے گا، اس کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں قبول نہیں فرمائے گا؟ اس لیے کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کی پراپرٹی کو مار کر کے گیا ہوا ہے، ان کا حق ادا کرے بغیر گیا ہوا ہے، وہ حج کے لیے گیا ہوا ہے، اس کے لیے یہاں پر بد دعائیں نکل رہی ہے، یہ مظلوم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے تقریباً 6 مہینے پہلے عرض کیا تھا، مظلوم کی بد دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ اگر کسی کے حق میں کوئی آدمی بد دعا کرتا ہے وہ 7 آسمان کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش کو جا کر چمڑ جاتی ہے، اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، اللہ کے عرش کو جنبش کر دیتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا کا اثر اتنا ہوتا ہے، یہ مظلوم یہاں بیٹھ کر اس حاجی کے حق میں بد دعائیں کر رہا ہے، اس کے دل سے بد دعائیں نکل رہی ہے، اور یہ اس کا حق ادا کرے بغیر حج کے لیے گیا ہوا ہے، وہ کعبۃ اللہ شریف کا غلاف بھی پکڑ کر دعائیں کر لے، وہ اللہ بہتر جانے کہ اس کا حج قبول ہوگا نہیں ہوگا۔ اسی لیے بزرگان محترم، حج کو جانے والوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ حج کو جانے سے پہلے ہر ایک کا حق ادا کر کے جانا ہے، ہر ایک کا حق پہنچا کر کے جانا ہے، ہر ایک کی امانت اس کے پاس پہنچا کر کے جانا ہے۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی